بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 106 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پھل پکنے سے پہلے بے کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں پھل پکنے سے پہلے اس کے بیچنے کی ممانعت بیان کی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو طریقہ بتایا تھا جس کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا تھا معاملات میں، بیوع میں، خرید و فروخت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب تم بے کرو اور معاملہ کرو تو تم یہ کہو لا خلاوتہ، کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کی ہم نے تشریح بیان کی تھی۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، اور اس میں ہم نے پھر بنیادی طور پر اسلام کا تجارت کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے وہ ذکر کیا تھا کہ اسلام انسان کو تجارت کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تجارت کے دوران دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ حدیث حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کا تعارف بھی کیا تھا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے بارے میں جو نصوص موجود تھے وہ ذکر کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے اس کے بیچنے کی ممانعت بیان کی ہے۔ تو حدیث عبداللہ بن عمر ہے، باب النہی عن الثمار قبل بدوء صلاحها بغیر شرط القطع۔ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها نہا البائع والمبتاع۔ اخرجہ البخاری فی کتاب البیوع باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها۔ ترجمہ ہے، میوہ جب تک اس کے پکنے کا یقین نہ ہو درخت پر بیچنا درست نہیں جب کاٹنے کی شرط نہ ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کے بیچنے سے منع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے لیے تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع النخیل حتی یأکل او یوکل وحتی یوزن قیل له وما یوزن قال رجل عنده حتی یحرس۔ اخرجہ البخاری فی کتاب السلم باب السلم فی النخل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو درخت پر بیچنے سے جب تک کہ وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے، اسی طرح جب تک وہ وزن کرنے کے قابل نہ ہو جائے منع فرمایا ہے۔ پوچھا گیا کہ وزن کیے جانے کا کیا مطلب ہے، تو ایک صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اندازہ کی جا سکے۔ تو بہرحال یہ دونوں حدیث تھی، اور اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ زیر بحث حدیث مبارک میں پھلوں کے پکنے سے پہلے ان کی بے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھلوں کے پکنے کے بعد ان کی بے جائز ہونی چاہیے۔ زیر نظر حدیث مبارکہ میں پکنے سے پہلے کا معاملہ حدیث کے لفظوں میں واضح طور پر منقول ہے، اسے منطوق کہتے ہیں یا منصوص کہتے ہیں۔ پکنے کے بعد کا معاملہ حدیث کے لفظوں میں واضح طور پر منقول نہیں بلکہ مفہوم مخالف کے اعتبار سے ہے، اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر تو حدیث میں یہ ہے کہ پکنے سے پہلے نہ بیچو، لیکن پکنے کے بعد بیچو، اس کے بارے میں حدیث میں تصریح نہیں ہے، لیکن خود اس حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پھلوں کی بے یا پکنے سے پہلے ہوگی اور یا بعد میں، پھر ان دونوں صورتوں میں آگے یا تو پھل فوری کاٹنے کی شرط کے ساتھ ہوگی، یا درختوں پر برقرار رکھنے کے شرط کے ساتھ، اور یا مطلق طور پر ہوگی۔ اس طرح کل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان 6 صورتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بظاہر حدیث مبارکہ سے کون کون سی صورتیں جائز اور کون کون سی ناجائز معلوم ہوتی ہے، اور فقہائے احناف اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام محمد بن حنبل کا ان سب صورتوں کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نقشے میں
نقشے کے ذریعے سے 6 صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 صورت یہ بنتی ہے کہ پکنے سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت ہو اور ساتھ کاٹنے کی شرط بھی ہو، تو حدیث کے ظاہر سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہونے چاہیے، اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں آگے ہم بتائیں گے کہ حدیث کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناجائز ہونا چاہیے، لیکن ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پکنے سے پہلے بے ہو اور چھوڑنے کی شرط ہو، کاٹنے کی شرط نہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی حدیث کے روح سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ناجائز ہونا چاہیے، اور اسی طرح امام ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک بھی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پکنے سے پہلے بے ہو، مطلق طور پر ہو، یعنی کسی ایک کی شرط کی تصریح نہ ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ امام ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، احناف کے نزدیک جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پکنے کے بعد ہو، پھر پکنے کے بعد کی 3 صورتیں، پکنے کے بعد کاٹنے کی شرط کے ساتھ، پکنے کے بعد چھوڑنے کی شرط کے ساتھ، اور پکنے کے بعد مطلق طور پر۔ تو پکنے کے بعد کاٹنے کی شرط کے ساتھ تو حدیث کے روح سے یہ کہ یہ جائز ہونی چاہیے، یعنی دوسری صورت جائز ہونی چاہیے۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک بھی ہے کہ 3 صورتیں جائز ہیں، لیکن احناف 2 کے بارے میں کہتے کہ جائز ہے، لیکن ایک کے بارے میں کہتے کہ جائز نہیں ہے، یعنی پکنے کے بعد بیچے اور لیکن چھوڑنے کی شرط لگائے۔ آگے ہم اس کی علت اور وجہ ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھلوں کی بے کی ان 6 صورتوں میں بظاہر جو زیر بے حدیث کا تقاضا معلوم ہوتا ہے، ائمہ ثلاثہ ان میں سے پہلی صورت میں اور احناف پہلی، تیسری اور 5ویں صورت میں اختلاف کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے پہلے ہم ائمہ ثلاثہ کی حدیث سے ظاہری اختلاف کی وضاحت کرتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کا حدیث کے ظاہری تقاضے سے صرف پہلی صورت میں اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پھلوں کے پکنے سے پہلے جو بے کی ممانعت کی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ امکان موجود ہے کہ فروخت کے بعد پھل اگر درخت پر ہی رہنے دیا جائے اور وہ خراب ہو جائے تو سپردگی کے وقت جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، مشتری تقاضا کرے گا کہ مجھے صحیح پھل دیے جائیں، جبکہ بائع صحیح پھل دینے کا ذمہ لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ امکان بھی موجود ہے کہ بائع نے کسی وجہ سے مشتری کو نقصان پہنچانے کے لیے دانستہ کوئی ایسا اقدام کیا ہو کہ جس سے پھل خراب ہوا ہو۔ اگر پھلوں کو فوری کاٹ لینے کی شرط کی جائے تو جھگڑے اور خرابی کا یہ امکان باقی نہیں رہتا، مبیع فوری سپرد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کاٹنے کی شرط والی صورت سے متعلق نہیں ہے۔ آگے احناف کے مسئلے کے مطابق کیا ہے؟ اب ہم احناف کی حدیث سے ظاہری اختلاف کی وضاحت کرتے ہیں۔ احناف کا حدیث کے ظاہری تقاضا سے پہلی، تیسری اور 5ویں صورت میں اختلاف ہے۔ احناف پہلی صورت سے متعلق وہی بات ذکر کرتے ہیں کہ جو ائمہ ثلاثہ کے اختلاف کی وضاحت میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تیسری صورت سے متعلق احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت بھی پہلی صورت کے ساتھ ہی شامل ہے، کیونکہ اگر پھلوں کے پکنے سے پہلے بے مطلق طور پر ہوئی ہو، نہ فوری کاٹنے کی شرط کی گئی ہو اور نہ درختوں پر چھوڑنے کی، تو بھی اگر بائع مشتری سے مطالبہ کرے کہ تم مبیع کو فوری کاٹ لو تو مشتری کاٹنے کا پابند ہوگا۔ گویا تیسری صورت میں بھی پہلی صورت ہی سے متعلق ہے، اور حدیث مبارکہ جیسے پہلی صورت سے متعلق نہیں ہے، اسی طرح تیسری صورت سے متعلق نہیں ہے۔ باقی رہا 5ویں صورت میں احناف کا حدیث کے ظاہری تقاضا سے اختلاف، تو اس سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ پہلی 3 صورتیں منطوق ہیں، یعنی منصوص سے، نص سے ثابت ہے، اور بعد والی 3 صورتیں مفہوم ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ منطوق کی بھی ساری صورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ منطوق کی بھی ساری صورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف دوسری صورت کے لیے ہیں، اور تو اسے مفہوم کی ساری صورت سے متعلق بنانا ہرگز درست نہیں ہے۔ مفہوم والی 3 صورتیں یعنی چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی صورت میں سے چوتھی صورت پہلی صورت کی طرح ہے اور 6ٹھی صورت تیسری صورت کی طرح ہے، لہذا جب حدیث کی مصداق میں پہلی اور تیسری صورت نہیں ہے تو چوتھی اور 6ٹھی صورت بھی نہیں ہے۔ اب صرف 5ویں صورت باقی رہ گئی ہے، تو اگر اسے حدیث کی مصداق میں شامل کیا جائے تو ایک دوسری حدیث کی مخالفت ہوتی ہے کہ جس میں بے کے ساتھ شرط رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ فوری کاٹنے کی شرط رکھنا در حقیقت شرط نہیں ہے، بلکہ یہ مبیع کی سپردگی کا تقاضا ہے۔
دوسری طرف درختوں پر چھوڑنے کی شرط واقعی شرط بنتی ہے، لہذا اس شرط کے ساتھ بیچ جائز نہیں ہوگی۔ تو گویا احناف کے نزدیک مذکورہ 6 صورتوں میں صرف دوسری صورت حدیث کا مصداق ہے، اور اس میں احناف کا موقف حدیث کے تقاضا کے عین مطابق ہے۔ باقی 5 صورتوں میں سے کوئی بھی حدیث کا مصداق نہیں ہے، لہذا وہاں کسی بھی چیز کو حدیث کا تقاضا قرار دینا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ نقشہ رکھا گیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پھل پکنے سے پہلے بیچنا، اس سے متعلق جو حدیث تھی اس کی تشریح ہم نے کی۔ ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پکنے سے پہلے پھلوں کی بے سے متعلق پھر ہم نے 6 صورتیں ذکر کی تھی، جو 6 صورتیں بنتی تھی۔ اس میں پھر ائمہ ثلاثہ اور احناف کے مذاہب ہم نے ذکر کیے اور ان کی وجوہات بھی ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچنے سے ممانعت بیان کی ہے۔